السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو جمعہ کی نماز کے آداب و احکام کے سلسلے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ کی نماز اسلام کے عظیم شعائر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن کی نماز کی جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو شخص بغیر عذر شرعی کے نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کے دل پر مہر لگنے کی دھمکی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی کچھ لوگ اپنے جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ کی نماز آزاد، مکلف، مقیم مردوں پر واجب ہے جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، خوشبو لگائے، عمدہ لباس زیب تن کرے اور نماز جمعہ کے لیے جلدی کرے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، یعنی کوئی شخص نہیں ہے جو جمعہ کے دن غسل کرے، حسب استطاعت پاکی حاصل کرے، جو تیل اس کے پاس موجود ہے اسے لگائے یا جو خوشبو اس کے گھر میں موجود ہے اسے استعمال کرے، پھر مسجد کے لیے نکلے اور مسجد میں 2 لوگوں کے بیچ سے نہ پھلانگے اور جو نماز اس کے لیے مقدر کی گئی ہے اسے ادا کرے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو اسے خاموشی سے سنے، مگر ایسے شخص کے اس جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ تک کے مابین گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق اللہ آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، یعنی تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ مر جائیں گے، اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جو شخص جمعہ کے لیے حاضر ہو اس پر واجب ہے کہ وہ جمعہ کے خطبے کو خاموشی کے ساتھ سنے، کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو جیسے سجادہ یا موبائل فون وغیرہ سے کھیلنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعة والامام یخطب فقد لغوت، یعنی جب تم نے اپنے ساتھی کو جمعہ کے دن اس وقت
جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ مَسَّ الْحَسَى فَقَدْ لَغَا، یعنی جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو کیا۔ جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت نماز جمعہ پالی تو اس نے نماز جمعہ پا لیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، یعنی جس نے ایک رکعت نماز پالی اس نے نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، متفق علیہ۔ تو جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پا لیا اس نے گویا جمعہ کو پا لیا، ورنہ وہ ظہر کی نیت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن کے فضائل کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جمعہ کے دن تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔